احمد بن محمد کستلانی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کو درود کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے، کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر درود والی آیت نازل ہوئی۔ خالق کائنات نے وہ آیت مقدسہ اس ماہ شعبان المعظم کے اندر نازل کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت مقدسہ خالق کائنات نے اس ماہ مقدس کے اندر نازل کی۔ اور پھر یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ خالق کائنات نے یہاں پر ایک لفظ، ایک صیغہ، ایک جملہ بیان کیا، صلو، کہ تم بھی میرے لجپال نبی پر درود اور سلام پڑھو۔ یہ ایک امر کا صیغہ ہے، اور جب تک اس پر کوئی قرینہ، کوئی دلالت نہ کرے، تب تک مطلق جو امر کا صیغہ ہوتا ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، وہ واجب کا معنی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ خالق کائنات کے اس لجپال نبی پر درود و سلام پڑھیں۔ اور دوسری بات، یہاں پر اللہ رب العزت نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی یہاں پر ایسی قید ذکر نہیں کی کہ نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے تو صبح پڑھنا ہے یا شام پڑھنا ہے، دن کو پڑھنا ہے یا رات کو پڑھنا ہے، اٹھتے ہوئے پڑھنا ہے یا بیٹھتے ہوئے پڑھنا ہے، سوتے ہوئے پڑھنا ہے یا جاگتے ہوئے پڑھنا ہے، چلتے ہوئے پڑھنا ہے یا رکتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ کوئی قید ذکر نہیں کی۔ اب انتشار کی بات نہیں ہے، فساد کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے، مگر ان لوگوں سے ایک دست بستہ سوال ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے یا اذان سے پہلے یا اذان کے بعد سلام نہیں پڑھنا چاہیے، سلام پڑھنا، درود پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان سے ایک یہی سوال ہے، دست بستہ عرض ہے کہ پورے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت دکھا دیں جس کے اندر خالق کائنات نے کوئی قید لگائی ہو، کوئی ایسا ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دکھا دیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہو کہ صبح سلام پڑھو، درود پڑھو، شام کو نہ پڑھو، دن کو درود پڑھو، رات کو نہ پڑھو، چلتے ہوئے پڑھو، رکتے ہوئے نہ پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، بعد میں نہ پڑھو۔ کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں۔ اس کے بعد کوئی ایک صحابی رسول کا فرمان دکھا دیں، کسی تابعی کا، کسی عالم دین کا، کسی بزرگان دین کا کوئی ایک قول دکھا دیں جس کے اندر کسی نے قید لگائی ہو کہ اس وقت درود پڑھنا ہے اور اس وقت درود نہیں پڑھنا۔ لیکن ہم دکھا سکتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہم دکھا سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے ایک غلام حضرت ابی بن کعب حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کاروبار کرتا ہوں، دن کے اندر میرے معاملات ہوتے ہیں، کام کرتا ہوں دن میں، آپ یہ حکم فرمائیں میں آپ پر کتنا درود و سلام پڑھوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھا کر، تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، دن کا چوتھا حصہ آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کی محبت دیکھی، اپنے غلام کا پیار دیکھا، عشق دیکھا، فرمایا، اے ابی بن کعب، اگر اس میں زیادتی کر لو تیرے لیے فائدہ ہے۔ ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، دن کا آدھا حصہ، پھر تیسرا حصہ، پھر فرمایا 4 حصے،
سارا دن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی یا رسول اللہ میں آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کی محبت دیکھی، اپنے تمام غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، کہ تم مجھ پر درود و سلام پڑھو، ہر وقت پڑھو، بے شک تمہارا درود و سلام پڑھنا تمہارے لیے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی پاکیزگی کا باعث ہے۔